ایک اور سوال جو اس ساری بات سے آتا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ویسے ہی بہت امپیتھیٹک ہوتے ہیں, وہ کیئر گیورز ہوتے ہیں, تو کیا اس میں پھر کیا ڈفرینس ہے کہ ایک بندہ اگر جو کیئر گیور ہے اور ایک بندہ جو ٹراما کے نتیجے میں یہ سب کچھ کر رہا ہے, وہ اس میں کیسے ڈفرینشیٹ کر پائے؟ میں آپ کو اس کا فرق بتاتا ہوں, لیکن میں ایک بات واضح کر دوں. دیکھیں, جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا, جی, اس کی دو نیڈز ایسی ہیں جو سانس لینے کی طرح. ایک یہ کہ اپنی ٹرو سیلف کو مینیفیسٹ کرے, اپنی ٹرو سیلف کے ساتھ کنیکٹ ہو اور سارا کچھ کرے. ایک اس کی نیڈ یہ ہے کہ اسے چاہا جائے بائی دیئر پیرنٹس اور بائی کیئر گیورز اور بائی فیملی. وہ یہ دیکھتا ہے کہ مجھے قبول نہیں کر رہی جیسا میں ہوں, میرے پہ سوال اٹھاتے ہیں, میرے پہ اعتراض اٹھاتے ہیں, مجھے سمجھتے نہیں ہیں, میرے سچ کو نہیں بارو کرتے, مجھے چپ کرا دیتے ہیں, مجھے کہتے ہیں تمہیں نہیں پتا, تم چپ کر جاؤ, تم چھوٹے ہو, تمہیں ابھی نہیں پتا. ہاں, تو اس کو پروسیس تو کرنے دیں نا اپنی تھاٹ کو, اپنے ایموشن کو, اتنی کانورسیشن تو کریں نا کہ وہ ریزالو ہو جائے. اس کی کیوریوسٹی تو نہ دبائیں. صحیح بات. لیکن یہ اس کو دبا کے چپ کرا لیتے ہیں. اگر وہ پھر بھی اپنی آواز بلند کرے تو اسے ایکسیپٹنس نہیں ملتی, اسے چاہا نہیں جاتا. تو اب اس کے پاس دو آپشن ہیں. ایک پین یہ ہے کہ اپنی ریئل سیلف سے ڈسکنیکٹ ہو جائے, ایک پین یہ ہے کہ وہ محبت نہ لے. دونوں کیسز میں پین پیدا ہونا ہے. مطلب ٹراما کہیں نہ کہیں آپ یہ بات کریں کہ دو ایکسٹریمز پہ جانے کا نام بھی ہوتا ہے. چھوٹا بچہ ہے, اسے ماں کے حق کی بھی ضرورت ہے اور اپنی ٹرو سیلف پہ رہنے کی بھی ضرورت ہے. جب وہ ٹرو سیلف مینیفیسٹ کرتا ہے, کچھ سوال اٹھاتا ہے, کچھ مزاج دکھاتا ہے اور اسے اس کی بیس پہ ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے, محبت سے محروم کر دیا جاتا ہے, اعتماد نہیں کیا جاتا, نیت پہ شک کیا جاتا ہے, تو یہ بچہ ان کا دل جیتنے کے لیے اسے کہا جاتا ہے نمبر لے آؤ گے تو اچھے ہو, تم میری ساری باتیں مانو گے صحیح اور غلط کے بغیر تو اچھے ہو, میں جو کہہ رہی ہوں وہ کرو گے بغیر اس کے سوال سنے اور سمجھے اور حل کیے اور ایڈریس کیے. تو مثال کے طور پہ بچے کا کھیلنا بچے کی ضرورت ہے, خواہش نہیں ہے, جسمانی ایکٹیویٹی. اسے کہا تم نے گھر سے نہیں نکلنا, تمہارا کھیلنا بند ہے, تمہارا وہ بند ہے, تمہارا یہ بند ہے. دھمکی بیسڈ پیرنٹنگ. اب 7 سال کی عمر تک نماز نہیں سکھانے کا حکم, یہ دھمکی بیس پیرنٹنگ 4.5 سال کی عمر میں کرے. اس سے بچے میں کیا پیدا ہوتا ہے؟ بچہ ایکسیپٹیبل ہونے کے لیے اپنی ٹرو سیلف چھوڑ دے گا, وہ بنتا جائے گا بنتا جائے گا بنتا جائے گا کہ ماما پاپا راضی ہو جائیں. تو اس کی ایک کنڈیشننگ ہو گئی ہے. اب یہ جو کنڈیشنڈ سیلف ہے اس نے سیکھا کیا ہے؟ اب جو آپ بات کر رہے ہیں کیا وہ نیچرلی کمپیشنیٹ ہے اور اس میں ایمپتھی ہے, وہ نیچرلی احساس والا بندہ ہے یا احساس کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں اس کے پاس؟ یہ آپ سمجھیے گا. ایک ہوتا ہے بائی چوائس کسی کی ہیلپ کرنا, یعنی کہ میں نو کہہ سکتا ہوں بٹ آئی چوز ٹو ہیلپ دیم. ایک ہے کہ میں نو ہی نہیں کہہ سکتا, کسی نے مجھے کام کہا ہے, مجھے اندر سے گالیاں آ رہی ہیں, برا لگ رہا ہے, غصہ آ رہا ہے, بٹ میں اس کو یہ نہیں بتا پا رہا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا. ایک آدمی نے آپ سے موٹر سائیکل مانگے, پر جینون ریزنز آپ نہیں دینا چاہتے, لیکن آپ کو نو ہی نہیں بولنا آتا اور آپ بول کے آ گئے ہو. یہ بندہ اس کو معاشرہ اچھا ہی سمجھ رہا ہے, اس کو معاشرہ یہ سمجھ رہا ہے یہ اچھا اخلاق ہے, دوسرے کی نظر میں ایکسیپٹیبل ہونے کے لیے یہ کیا جا رہا ہے, تاکہ میری پرسیپشن دوسروں کی آنکھوں میں ٹھیک رہے, اس لیے کیا جا رہا ہے. بیکاز اس کو نو کہنا آتا ہی نہیں, اسے پالا ہی ایسے گیا کہ جب تک تم سے سارے خوش نہ ہو تو تم نے آرام سے نہیں بیٹھنا, تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم سے ہر ایک خوش رہے. میرا ایک سوال ہے, کیا ہماری یہ ذمہ داری کہ ہم صحیح رستے پہ چلیں یا ہماری یہ ذمہ داری کہ ہم سے ہر ایک خوش رہے؟ ہم صحیح رستے پہ چلیں گے, دوسرے کو ناخوش ہونے سے بچائیں گے, بٹ پھر بھی کچھ لوگ ناخوش ہوں گے, کیونکہ جب آپ صحیح رستے پہ چلتے ہیں تو کسی کا وہ پسندیدہ رستہ نہیں ہوتا, اسے فیور نہیں مل رہی ہوتی. مثلا آپ پیپر چیک کرتے ہیں, آپ جائز طریقے سے پیپر چیک کریں گے, کچھ بچے ول بی ان ہیپی, تو کیا آپ انہیں خوش رکھنے کے لیے اکوموڈیٹ کر دیں گے کہ یہ بہت اچھے ٹیچر ہیں, انہوں نے ایکسٹرا نمبر دے دیے؟ تو اب یہ جو آپ ہیلپ کر رہے ہیں یہ آپ کا کمپیشن ہے, ایمپتھی ہے, یا اگین وہ ریپیٹ ہو رہا ہے کہ میں نے کسی کو ناراض نہیں کرنا؟ دو خواہشات اگر آپ کا ڈیفائننگ فیچر ہے نا کہ میں کسی کو ڈس اپوائنٹ نہیں کرنا چاہتا, مطلب میرے سے سارے راضی ہوں. وہ بچپن سے ہی ماں باپ نے کہا نا کہ تم اے گریڈر بنو گے تو تم اچھے بچے ہو, مطلب اسے ایک کنڈیشن دے دی. اب یہ بھی ایک کنڈیشن ہے کہ کوئی میرے سے ناراض نہ ہو, میں نے یہ کوشش کرنی ہے. یہ کوشش ایک امپاسبل پروجیکٹ ہے, اس محاذ پہ آپ رہیں گے تو آپ بیمار ضرور ہو جائیں گے. اچھا, جو جینوئن ہیلپ ہے میں اس کی نفی نہیں کر رہا. مثال کے طور پہ یہ مثال واصف علی واصف صاحب نے دی, ٹھیک ہے, ایک دیا ہے, آپ دیے کی روشنی دیں نا دوسروں کو, لیکن اگر آپ دیے کا تیل نکال کے دے دیں گے تو آپ کے تو اپنے گھر میں روشنی نہیں رہے گی, اپنی ذات کے لیے آپ اویلیبل نہیں رہیں گے. تو اس طرح لمبے عرصے جب آپ کرتے ہیں, سپریس کرتے ہیں اپنی ایموشنل نیڈز کو, اپنی ٹرو سیلف کو, اپنا یس اور نو, جو آپ کا دل یس کہہ رہا ہے, جو آپ کا دل نو کہہ رہا ہے, بغیر اسے ایڈریس کیے اور اس کو سنے,
آپ دوسروں کی مانتے چلے جاتے ہیں, سنتے چلے جاتے ہیں, تو آپ بیماریوں کا شکار ہو جائیں گے. کیونکہ یہاں ٹرو سیلف سے ڈسکنیکٹ پیدا ہو جاتا ہے. تو ہیلپ کرنی ہے لیکن اپنی ٹرو سیلف سے کنیکٹ ہونا ہے پہلے. بائی چوائس ہیلپ کرنی ہے, بائی کمپلشن ہیلپ نہیں کرنی. یہ جو ہیلپر ہے یہ کمپلسیو ہیلپر ہے. مثال کے طور پہ ماں بیمار ہے, بخار چڑھا ہوا ہے, ابھی رات کو لیٹی ہے اور کسی نے کہا ہے مجھے تو روٹی نہیں بنا کے دی, اٹھ کے چلی گئی ہے پکانے. ہاں جی, یہ بہت کامن ہے ہمارے کلچر. بہت کامن. اب جب وہ اپنے آپ کو اس لیول پہ سیکریفائز کر رہی ہے کہ وہ بچے گی ہی نہیں,